السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ سے جب بنو نذیر کے لوگ نکالے گئے تو وہ خیبر میں آ کر آباد ہو گئے۔ خیبر ایک مقام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 200 میل شمال مغرب کی جانب ہے۔ یہاں یہود نے کئی مضبوط قلعے بنائے تھے۔ خیبر اس وقت اسلامی تحریک کی مخالفت کا سب سے بڑا مرکز اور اسلام کے لیے ایک مستقل خطرہ تھا۔ خیبر کے یہودی ہی مدینہ پر اس شدید حملے کا سب سے بڑا سبب بنے تھے، جس کا ذکر ہم آپ سے احزاب کی لڑائی میں کر چکے ہیں۔ پھر جب ان کی یہ چال اللہ تعالیٰ نے ناکام فرما دی تو اس کے بعد بھی وہ مسلسل ایسی سازشیں کرتے رہے کہ کسی نہ کسی طرح اس اسلامی تحریک کو ختم کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے عرب کے مخالف قبیلے اور خصوصاً قریش کے ساتھ ساز باز کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے مدینہ کے منافقوں کو بھی ابھارا اور انہیں برابر اس بات کے لیے تیار کرتے رہے کہ اگر وہ مسلمانوں کے اندر رہ کر ان کی جڑیں کاٹنے کا کام تیز کر دیں تو پھر باہر کے مخالفین حملہ کر کے اسلام کے خطرے کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیں گے۔ یہود کی یہ ساری کوششیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں آتی رہتی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوشش کی کہ کسی طرح یہود سے کوئی مناسب معاہدہ ہو جائے اور وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تحریک فرمائی، لیکن یہود اپنی سازشوں سے باز نہ آئے، یہاں تک کہ انہوں نے مختلف قبیلوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر ہمارے ساتھ مل کر مدینے پر حملہ کرو تو ہم تمہیں اپنی نخلستان کی آدھی پیداوار ہمیشہ دے دیا کریں گے۔ غرض یہ ہے کہ یہود کی سازشوں کے نتیجے میں بہت سے قبیلوں کے ارادے غیر ہونے لگے اور وہ اس بات پر راضی ہونے لگے کہ سب مل کر مدینے پر حملہ کر دیں۔ اب تک مسلمان اپنی بچاؤ کے لیے لڑتے تھے، دشمن ان کو ختم کرنے کے لیے ان پر چڑھائے اور انہیں اپنی حفاظت کے لیے ہتھیار اٹھانا پڑے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے لیے شامل حال ہوئی اور دشمن کو نیچا دیکھنا پڑا، لیکن اب حالات نے دوسرا رخ اختیار کر لیا تھا۔ اب اس بات کی ضرورت تھی کہ اسلامی تحریک کے لیے جہاں خطرہ ابھرتا دکھائی دے تو اس سے پہلے کہ وہ خطرہ تحریک کو ختم کر دینے کے لیے پوری طرح منظم ہو جائے، اس پر بڑھ کر خود وار کیا جائے اور اسے ختم کر دیا جائے۔ اسلامی تحریک کے قیام اور بچاؤ کے لیے جہاں مدافعانہ یعنی بچاؤ جنگ کی ضرورت ہے، وہاں وقت آنے پر خود بڑھ کر حملہ کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔ اسلام ایک نظام زندگی ہے، مکمل دستور حیات۔ اس نظام اور دستور کو قائم کرنے کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ غیر اسلامی زندگی اور غیر اسلامی دستور حیات کے علمبرداروں کی طرف سے جب کوئی حملہ ہو تو صرف اس کا بچاؤ کیا جائے، بلکہ اس دستور حیات کو قائم کرنے کے لیے وہ وقت بھی آتا ہے جب دوسرے نظاموں کو اکھاڑنے کے لیے خود بڑھ کر جدوجہد کرنی ہو۔